امیجن کرو ایک ایسا زلزلہ جو صرف شہروں کو نہیں پوری زمین کو اس کے فاؤنڈیشن سے ہلا دے۔ یہ کوئی عام ارتھ کویک نہیں ہے، یہ ہے زلزالہ، وہ آخری الٹیمیٹ ارتھ کویک جس کا یہ زمین انتظار کر رہی ہے۔ ایک ایسا زلزلہ جو زمین کو مجبور کر دے کہ اس کے بوجھ باہر نکال کے پھینک دے، ہزاروں سالوں سے دفن مردہ جسم اور ہر چھپا ہوا خزانہ۔ یہ وہی گمان ہے جو مکہ کے سرداروں اور مدینہ کے منافقوں کو تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہاں، جب ہم مر کر مٹی بن جائیں گے تو سب ختم، کوئی حساب نہیں ہے۔ جب ہم مر کر مٹی بن جائیں گے تو سب ختم کوئی حساب نہیں ہوگا۔ کوئی حساب نہیں۔ انہیں بھروسہ تھا کہ یہ زمین ہمیشہ گونگی رہے گی، اور تب انسان، پوری انسانیت دہشت سے چلائے گی۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ انہیں لگے گا کہ یہ سب سے برا حصہ ہے، لیکن سب سے برا حصہ تو اب شروع ہوگا، جب وہ زمین جسے وہ گونگی سمجھتے تھے بولے گی اور گواہی دینا شروع کرے گی۔ یہ کہانی ہے سورہ الزلزلہ کی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اس سورہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں امام احمد کی ایک روایت کو دیکھنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، آئے اللہ کے رسول، مجھے کچھ ایسا سکھائیے جو جامع ہو، جو سب کچھ کور کرتا ہو۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے الگ الگ سورہ پیش کی، لیکن اس آدمی نے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا دل سخت ہو گیا ہے، مجھے کچھ کمپریہنسو دیجئے۔ تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ سورہ پڑھ کے سنائی، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ جب سورہ ختم ہوئی تو اس آدمی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس پر کبھی کچھ ایڈ نہیں کروں گا، یہ کافی ہے۔ اور جب وہ آدمی وہاں سے چلا گیا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلاح الرویجل، افلاح الرویجل، یہ چھوٹا آدمی کامیاب ہو گیا۔ لیکن کیوں؟ بس ایک سورہ سے کوئی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس سورہ میں پورا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے۔ اب سورہ کو دیکھتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها۔ جب زمین ہلا دی جائے گی اپنے زلزلے سے۔ یہاں پہ ورڈ پہ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے زلزلان نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا زلزالہ، وہ شدید آخری الٹیمیٹ ارتھ کویک جس کا انتظار یہ زمین کر رہی ہے، جس کے لیے اس زمین کو بنایا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ زمین اپنے نیچے سے ہلے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ اور زمین نکال دے گی اپنے سارے بوجھ۔ اثقالہا، ہر بارڈن، زمین کی بوجھ۔ اب یہ بوجھ کیا ہے؟ تو تفسیر ہمیں اس کے دو مطلب بتاتے ہیں۔ پہلا، الموتا، پوری انسانیت جو اس زمین کے اندر دفن ہے، وہ ان سب کو نکال کے پھینک دے گی۔
اور دوسرا جو صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، زمین اپنے جگر کے ٹکڑے کو نکال کے پھینک دے گی۔ اب یہاں پہ جگر کا ٹکڑا کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے سونے اور چاندی کی کالم۔ زمین سونے اور چاندی کی کالم نکالے گی۔ اس دن ایک قاتل آئے گا اور وہ کہے گا یہی وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے قتل کیا تھا۔ پھر ایک چور آئے گا اور وہ کہے گا یہی وہ چیز ہے جس کے لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا، لیکن کوئی اسے اٹھائے گا نہیں۔ اس کے لیے میں نے قتل کیا تھا، اس کے لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ وقال الإنسان ما لها، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے؟ اسے کیا ہو گیا ہے؟ الانسان پوری انسانیت، مومن یا کافر، سب حیران ہوں گے۔ وہ کہیں گے زمین جسے ہم اتنا مضبوط، اتنا قابل بھروسہ سمجھتے تھے، اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ اور پھر وہ ہوگا جو کسی نے سوچا نہ ہوگا۔ يومئذ تحدث أخبارها، اس دن زمین اپنے ساری خبریں بیاں کر دے گی۔ تحدث اخبارہا، یہ زمین جسے تم گونگی سمجھتے تھے بولے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کیا تمہیں پتہ ہے کہ زمین کی خبریں کیا ہوں گی؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی خبریں یہ ہوگی کہ وہ ہر مرد اور ہر عورت کے خلاف گواہی دے گا جو جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا ہے۔ She's pathetic. Always will be. Yeah, watch this. وہ زمین کہے گی اس نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا۔ آپ کا گھر، آپ کا آفس، وہ سڑکیں، سب کچھ بیاں کرے گی، سب کچھ گواہی دے گی۔ لیکن ایک زمین جو بے جان ہے وہ کیسے بولے گی؟ وہ کیسے بول سکتی ہے؟ بأن ربك أوحى لها، کیونکہ آپ کے رب نے اسے اوحا دی ہوگی، یعنی کمانڈ، یعنی حکم۔ اوحا لہا، اسے انسپائر کیا ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا رب اسے کہے گا بولو تو وہ بولے گی۔ وہی اللہ جو ایک انسان کو وحی دے سکتا ہے، وہی اللہ ایک زمین کو بھی وحی دے سکتا ہے۔ اس دن پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلے گی۔ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، اس دن لوگ اشتاتن نکالے جائیں گے، یعنی الگ الگ گروپ میں نکالے جائیں گے۔ تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جا سکیں۔ اشتاتن یہ لفظ کیوٹک ہے۔ اسدین نے فرمایا یعنی فرقوں میں، لوگ اسکیٹرڈ گروپ میں ہوں گے، اچھائی والے ایک طرف اور برائی والے ایک طرف۔ لیکن کیوں؟ لیو رو، تاکہ انہیں دکھایا جا سکے۔ آپ صرف پڑھیں گے نہیں، آپ دیکھیں گے ہر وہ چیز جو آپ نے کیا ہے۔ آپ کی پوری زندگی آپ کے سامنے ایک فلم کی طرح شو کی جائے گی۔ She's pathetic. Always will be. Yeah, watch this. اور اب آخری دو آیتیں جو اسلام کا پورا جسٹس سسٹم ڈیفائن کرتی ہے۔ یہ وہ کمپریہنسو آیتیں ہیں
جن کے بارے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ سنگل کمپریہنسو آیا ہے جو گدھوں کے لیے بھی کافی ہے، یعنی ہر چیز کے لیے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره تو جس نے بھی ایک ایٹم کے سائز کے برابر بھی اچھائی کی ہوگی تو اسے وہ دیکھ لے گا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اور جس نے بھی ایک ایٹم کے سائز کے برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ ذرہ وہ چھوٹا پارٹیکل جو ہم دھوپ کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ہم اتنے چھوٹے اعمال بھی دیکھ لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو، چاہے وہ آدھے کھجور سے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی اچھے کام کو چھوٹا مت سمجھو، چاہے وہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عائشہ، محقرات الذنوب سے بچو، بلٹل سن سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بھی سوال ہوگا اس دن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے گناہوں کی ایک مثال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے جیسا ہے جو زمین پر اترتے ہیں، ایک آدمی لکڑی لاتا ہے اور دوسرا آدمی لکڑی لاتا ہے، اور دونوں ایک ڈھیر اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر آگ جلاتے ہیں اور سب کچھ جلا دیتے ہیں۔ آج ہماری زمین الیکٹرانک ہے، ہماری خبریں سرور پہ سٹور ہو رہی ہے، ہر وہ کلک، ہر وہ پوسٹ، ہر وہ لائک، ہر وہ کمنٹ اور ہر وہ میسج، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے محقرات، یعنی چھوٹی لکڑیاں۔ ہمیں لگتا ہے کہ صرف ڈیلیٹ بٹن دبا دینے سے سب کچھ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ انکوگنیٹو موڈ میں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن سورہ الزلزلہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تم انکوگنیٹو نہیں ہو۔ یہ زمین ایک ایکٹیویٹی لاگ ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف ایک رن رپورٹ پر کلک کرے گا اور پھر ہر ایک ذرہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔